صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان عظیم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عید الفطر کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا یہ بھی فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مبارک مہینہ، رحمتوں برکتوں عظمتوں والا مہینہ ماہ مبارک نصیب فرمایا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہر مذہب کا لوگوں کے اندر ان کی کوئی نہ کوئی عید، کوئی نہ کوئی تہوار، کوئی نہ کوئی خوشی کا ایک جشن کا ہر مذہب کے اندر ہے۔ ہمارے مذہب میں اللہ تعالی نے دو جشن کے موقع رکھے ہیں، عید کے موقع رکھے ہیں۔ ایک تو یہ عید الفطر اور ایک عید ہے بقرہ عید، جو اب سے اڑھی مہینے کے بعد 2 مہینے 10 روز کے بعد انشاءاللہ وہ منائی جائے گی۔ یہ تو عیدیں بڑی عید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے، ہر گروہ، ہر مذہب والا اپنی ایک عید مناتا ہے، اور ہماری عید یہ عید ہے عید الفطر، اور ایک عید ہے بقرہ عید میں۔ لہذا ہم اس عید میں کیا کریں؟ عید کا معنی کیا ہے؟ کپڑے پہن لینے کا نام عید ہے۔ نئے کپڑے، اچھے رقم کے کھانے کھا لیے جائیں، اچھے کپڑے پہن لیے جائیں اور اپنا ادھر سے ادھر گھوم پھر لے، اس کا نام عید ہے؟ یا عید اس چیز کا نام ہے؟ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رمضان کا مہینہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کا مہینہ ہے، یعنی دوسرے کی بھلائی کا مہینہ رمضان ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کی خیر خواہی کی؟ ایک غریبوں کو ہم نے کتنا یاد کیا، یتیموں کو ہم نے کتنا یاد کیا، بیواؤں کو ہم نے کتنا یاد کیا۔ جن کا کوئی نہیں، کسی کے امی نہیں تو وہ یتیم کہلاتا، کسی کے ابا نہیں تو وہ یتیم کہلاتا۔ اس لیے فرمایا ان یتیموں کو جن کا دنیا میں ان کے سروں سے ان کے ابا کا سایہ اٹھ چکا ہے، ان کی اماں کا سایہ اٹھ چکا ہے، وہ بچے بچیاں جو معاشرے میں رہتی ہے، ان کو بھی تم نے اپنی عید میں شامل کر لینا ہے، اپنی عید کی خوشیوں میں ان کو بھی ملا لینا ہے۔ کپڑے اچھے پہن لینا، الحمدللہ، کھانا اچھا بنا لیا، الحمدللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھ لینا کہ میرے محلے میں، میرے پڑوس میں کون بیوہ عورت ہے، کون یتیم بچے رہتے ہیں۔ ان یتیم بچوں کی کم سے کم 1 دن 2 دن مہینے کا راشن لو، رمضان کی برکت سے، عید کی برکت سے میں پہنچا دے رہا ہوں۔ یہ سب ہمارے کرنے کے کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام صبح کے وقت تیار ہو گئے، عید کے لیے نکلنے لگے، راستے میں جا رہے ہیں، جاتے جاتے دیکھا چند بچے کھیل رہے ہیں، اور کھیلتے کھیلتے دیکھا کہ ایک بچہ بازو میں کھڑا ہوا رو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بچوں کو سلام کیا، اور سلام کر کے فرمایا اے چھوٹے بچے تو کیوں رو رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ بچے مجھے کھلا نہیں رہے اپنے ساتھ، یہ بچے مجھے کھیلنے نہیں دے رہے۔ کیوں نہیں کھیلنے دے رہے؟ یا رسول اللہ، میری امی موجود نہیں ہے، میرے ابا موجود نہیں ہے۔ اس نیت سے کہ میرے ابا اگر موجود ہوتے، میری امی اگر موجود ہوتی تو اچھے کپڑے پہن لیتا، پوری خوشیاں مناتا، جیسے یہ بچے کھیل کود کے خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو عید کی نماز کے لیے نکل چکے تھے آپ وہاں سے پلٹے، واپس ہوئے
اس کا ہاتھ پکڑا گئے حضرت سیدہ عائشہ کہ عائشہ میری امی ہے اور میں محمد تمہارا باپ ہوں. آج سے تم نے اپنے آپ کو یتیم نہیں کہنا, اپنے آپ کو بے کس و بے بس نہیں چھوڑنا. اللہ اکبر. جب یہ بات صحابہ میں پھیل گئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں یہ بات آ گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ جو صحابہ پیارے پیارے صحابہ اور ان کے بچے کہنے لگے حضور ان کے ابا بن گئے, حضرت عائشہ ان کی اماں بن گئی, کاش یہ موقع ہمیں مل جاتا, کاش یہ موقع ہمیں مل جاتا. تو ہمیں تو عید کے موقع میں یہ تعلیمات ملتی ہے, یہ ارشادات مل رہے ہیں. ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے, ہمارے احوال کس طرح کے ہیں کہ جمعہ 8 دن رمضان بس نہیں, بلکہ فرمایا جب تک تمہارا آخری سانس باقی ہے اس وقت تک تم نے دین کے کام میں عبادات میں لگے رہنا. وعبد عبادت کی جائے گی کب تک؟ حتی یاتیک الیقین, حتیٰ کہ تمہاری موت گلے تک پہنچ گئی تب تک تم نے یہ کام کرنا. کافی بڑوں کی عید منا لیں گے ہو جائے گا کافی نہیں, جب تک تیری حیات باقی ہے, تیرا اٹھنا, تیرا بیٹھنا, تیرا چلنا, تیرا پھرنا اگر تیرا نبی سے نہیں ملتا یاد رکھ تو پکڑا جائے. تیری شادی, تیرے بیاہ, تیری خوشی اور تیرے غم, ہر ایک عمل میں حضور کے طریقے کو پکڑنا پڑے گا. فرمایا کہ ہرگز اس